سینے سے، دل سے، نظر سے، ہاتھ سے، سینے کو سینے سے جمالی فیض ملتا ہے یہاں سب کو قرینے سے، جمالی فیض ملتا ہے یہاں سب کو قرینے سے۔ اور مناظر اعظم فرماتے ہیں کہ مقدر والا ہوتا ہے قریبی سب نہیں ہوتے، مقدر والا ہوتا ہے قریبی سب نہیں ہوتے، قدیری مجھ کو کہتے ہیں یہ کیا کم میری عزت ہے۔ برادران گرامی، ہم اور آپ اس وقت سالہ گزشتہ کی طرح ان سال بھی قطب ارشاد ولی کامل امام الاتقیاء والاسقیاء غوث زمان قطب ارشاد میرا محی الدین حافظ شاہ جمال اللہ نقر اللہ مقدوم کے دربار میں کچھ عرص پاک کے بچے ہوئے چھنٹے لینے کے راستے قابل ہیں۔ یہ وقت ہے جو شب گزر چکی رسالے کی رحمت پروردگار جھما جھم برس رہی ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ اس کی کچھ چھینٹے، کچھ جھلکیاں، کچھ شعاعیں، کچھ نور اب ہمارے بات کے لیے باقی ہوگا۔ ان درباروں میں آنے کا صرف ایک مقصد، صرف ایک مطلب کہ صاحب مزار ہمارے خدمت سے، ہمارے حاضری سے راضی ہو جائیں، اور جب یہ راضی ہو جائیں گے تو ہم سے ہمارا پروردگار راضی ہو جائے گا۔ ہم ایسے دربار میں موجود ہیں کہ جس کی حاضری صرف مصطفیٰ آباد اور فرامپور ہی تک محدود نہیں، اس دربار کی حاضری کا ڈاٹا کانٹیکٹ اور کنیکشن ہے نبی آخر الزمان امام کائنات طه و یاسین انیس الغریبی رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چونکہ ہر ولی کامل، ہر بزرگ اپنی بات اپنے پیر تک پہنچاتا ہے، اپنے مریدوں کی التجائے اپنے پیر تک پہنچاتا ہے، اور حضور حافظ شاہ جمال اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کامل مدینہ پاک میں موجود ہیں، اور جن کی جتنی تعریف اور اوصاف بیان کی جائے وہ کم ہی کم ہے۔ حضور قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے منصب و مقام پر سرفراز فرمایا ہے، ایسے مقام پر سرفراز فرمایا ہے کہ اولیاء کو آپ نے ولایت کا منبع بنانے کے بعد اس کائنات کے اندر اسلام پور میں حضور حافظ شاہ جمال اللہ کو بھیجا۔ جب حضور قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کو اس جگہ سے اٹھانے کی کوشش کی گئی جہاں آپ نے ایک منٹ تک درد مشکا شریف لوگوں کو دیا تھا، لیکن آپ وہاں سے نہیں ہٹے۔ کس نے خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا امام کائنات طه و یاسین انیس الغریبی رحمت عالم نور مجسم شام کرواتے ہیں کہ میرا بیٹا قطب الدین ہے، اور جس جگہ پر یہ درس مشکات دیا کرتا تھا، درس علوم دینیت کیا کرتا تھا، یہ جگہ اسی کے بعد سے انتخاب کی گئی ہے، یہ اسی کی جگہ ہے جہاں پر یہ آیات میں رہا کرتا تھا، جس چبوترے پر بیٹھا کرتا تھا، یہیں پر اس کی تدفین بھی ہونا۔ اور کسی نے خواب میں دیکھا اور عرض کیا سرکار اس سے پہلے جگہ کو کھودا گیا تھا، توجہ چاہوں گا جناب نظام الدین بھائی کی، اس جگہ کو اس سے پہلے کھودا گیا تھا، یہاں پر ہم نے ماضی کی آنکھوں سے دیکھا کوئی شخص پہلے سے یہاں جگہ بار میں، کسی کا جسد خاکی آمد پہلے سے موجود ہے، جس جگہ پر آپ کیسے مشکات دیا کرتے تھے وہاں پر قبر پہلے سے موجود ہے، پہلے سے کوئی ذات موجود ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کفن ہٹا کر چہرہ دیکھا تھا، جسم تو دیکھا، کفن تو دیکھا، لیکن کفن ہٹا کر چہرہ بھی دیکھا، کہا چہرہ تو نہ دیکھا، کیا خدا کی قسم وہ خود کرنے کا تو قبر میں رہ کر اپنی جگہ کی حفاظت کیا کرتا تھا، قبر کے اوپر بھی قطب الدین تھا، قبر کے اندر بھی قطب الدین تھا، اپنی جگہ کی خود حفاظت کرنے والے ذات کا نام شاہ قطب الدین حیدر
ہندوستان سے ایک طویل مدت تک دہلی کی سرزمین خواجہ باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں رہے اور وہیں پر اختتام فیض فرمایا ہوا آپ کی شاہ جمال اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل مدت تک رہے اور پھر ارشاد فرمایا جمال اللہ تم نے بہت خدمت کی ہماری، ایک رائے کے مطابق 12 سال خدمت فرمائی اور ساری مسالک السالکین اور سیرت مشائخ کے حوالے کے اعتبار سے اور کامران رام پور کے حوالے کے اعتبار سے 24 سال آپ نے اپنے مسلم خدمت فرمائی ہے۔ خدمت فرماتے وقت گزر گیا، پھر اس نے ارشاد فرمایا جمال اللہ بہت زمانے تم نے خدمت فرمائی، بہت زمانے خدمت کی، تمہارے پاس ہماری دنیا نہیں ہے، زندگی چلانے کے واسطے ہماری دنیا کی ضرورت ہوتی ہے، ہم تمہیں سونا بنانا سکھا دیتے ہیں، کیمیا بنانا سکھا دیتے ہیں۔ آج دنیا کا کوئی آدمی ہوتا تو قرضوں پر گر جاتا، سرکار یہی تو مجھے چاہیے تھا، یہی تو میری آرزو تمنا تھی، یہی تو میری التجا تھی، یہی میری تمنا تھی، یہی میری مراد تھی، لیکن حضور حافظ شاہ جمال اللہ رضی اللہ تعالیٰ مچل جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے پیر کامل آپ کی ذات کی خدمت، آپ کے دربار کی خدمت میرے دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے واسطے نہیں، آپ کی ذات کو حاصل کرنے کے واسطے کی تھی۔ حضور محمد ارشاد فرماتے ہیں اے جمال اللہ ہم تو تمہارے امتحان لے رہے تھے، آج تک جو فیض میں خود کو کہیں سے ملا کرتا تھا وہی فیض حاصل کرے جمال اللہ سے ملا کرے۔ یہ ہے حضور شاہ جمال اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روز دہلی کی ایک مسجد میں آپ تلاوت کلام اللہ میں مصروف ہیں، غیب سے ندا آتی ہے اے جمال اللہ تم تلاوت قرآن تو کرتے ہو تو سب سے زیادہ معظم و مکرم ہے، تلاوت قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اکرم، سب سے اشرف و جوانات ہے جو قرآن پڑھا کرتی ہے، وہ قرآن کو پڑھایا کرتی ہے، سب سے افضل وہ لوگ ہیں۔ اور قرآن پڑھنے کا عالم یہ نہ تھا کہ ایک پارہ پڑھا کرتے ہو، 2 پارے پڑھتے ہو، 3 پارے پڑھتے ہو، تاریخ کہتی ہے قرآن دن میں پورا کر لیا کرتے تھے یا قرآن رات میں پورا کر لیا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا آپ کے قرآن پڑھنے کا، اور اس کے علاوہ اور آدم اور رائی پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا آپ کس کے مرید کیوں نہیں ہو جاتے، کسی پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ کیوں نہ دیتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی پیر بھی ہمیں یہی بتائیں گے جو ہم کرتے ہیں، اور آدم اور رائی ہم پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن ہم کرتے ہیں، تو اللہ نے تو ہمارے زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائی ہے جس کو جو بتا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کام بھی پورا کروا دیتا ہے۔ یہ آپ کا سمانا ابتدائی تھا، لیکن خواب میں دیکھتے ہیں کسی کا غیب آواز آتا ہے آپ ایک مسجد میں عبادت میں مصروف ہیں، اے جمال اللہ بے شک تم کامل ہو، تم اکمل ہو، تم عبادت تو کرتے ہو، لیکن خدا کی ذات تک جب تک کوئی دم ممکن نہیں جب تک کسی سالک کے ہاتھ تک کا ہاتھ نہ دو گے، پیر کامل کو تلاش نہ کرو گے۔ اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جس پیر کا آپ بتاتے تھے نا مجھے وہاں لے چلے۔ جب آپ اختصار کے ساتھ مرد کر رہا ہوں کیونکہ 9:30 بجے کے بعد قرآن شریف بھی ہونا ہے، جیسا کہ آپ نے اعلان کیا تھا 9:30 10 کے بعد قرآن شریف ہو جائے گا، میری تقریر اس کے بعد میں قرآن شریف۔ جب حضرت قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جو چہرہ میرے خواب میں دیکھا تھا وہی چہرہ میرے دل کا موجود ہے، اور آپ کسب کرنے کے بعد میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، منڈی جاتے وہاں پر پلہ داری فرماتے اور جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی اتنی کمائی کرتے، زیادہ نہیں۔ ایک دن آپ کے پیسے پورے ہو گئے اور آپ واپس آ رہے تھے، کس نے کہا میرا پلہ میرے گھر پہنچا دو،